بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان افیئر کو۔ آج اس کا لیکچر نمبر 8 ہے اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل سروسز آف سر سید احمد خان۔ ہم ڈائریکٹ موو کرتے ہیں سر سید کی پولیٹیکل سروسز پر، کیونکہ ہم نے جو پریویس لیکچر ہے ہمارے وہ اس میں علی گڑھ موومنٹ کا انٹروڈکشن اور سر سید کی ایجوکیشنل جو سروسز ہیں ان کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے وہ لیکچر کوئی کور کرنا چاہتا ہے تو وہ پریویس ویڈیو دیکھ لے۔ اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں سر سید کی پولیٹیکل سروسز۔ جو فرسٹ ان کی پولیٹیکل سروس تھی نا، وہ انہوں نے کیا تھی، ایک نصیحت تھی، ایڈوائز ٹو اوائڈ پالیٹکس۔ انہوں نے کیا کہا کہ مسلمان سیاست سے دور رہیں۔ سر سید ایڈوائز مسلم آف انڈیا ٹو اسٹے اوے فرام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ٹیمپریری بیکاز دے ہیو نو ماڈرن اینڈ پولیٹیکل ایجوکیشن ایٹ دیٹ ٹائم۔ انہوں نے کیا کہا کہ مسلمان ابھی سیاست میں حصہ نہ لیں، تھوڑی دیر تک نہ حصہ لیں، کیونکہ ابھی تو ایک تو انگریز ہمارے خلاف تھے، تو دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو سیاست کا نالج تھا اور نہ ہی وہ ماڈرن ایجوکیشن کو جانتے تھے۔ تو سر سید نے کہا کہ آپ کا جو سارا فوکس ہے نا وہ کس پہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے نا ابھی حصہ نہ لیں سیاست میں۔ اسی ٹائم دا ہندو ہیڈ اسٹیبلش کانگریس اینڈ ہیڈ ویری شارپ پولیٹیکل نالج وچ کوڈ بی ہیلپ فل فار دیم ان کرشنگ دا مسلم ویری ایزیلی۔ اسی ٹائم کیا ہوا کہ ہندو نے کیا کانگریس کو بنایا، اسٹیبلش کیا، اور ہندوؤں کے پاس جو تھا نا پولیٹیکل کا اچھا نالج تھا، وہ سیاست کو جانتے تھے، انہیں پتہ تھا سیاست کس طرح کرنی ہے۔ تو سر سید کو لگتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایزیلی کیا کر دیں گے، کچل دیں گے۔ تو اس لیے بھی سر سید نے کہا کہ نہ تو آپ سیاست میں حصہ لو، کیونکہ سر سید جانتے تھے کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کا سنسیئر نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ابھی سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سروس تھی وہ تھی ہندی اردو کنٹروورسی۔ ان 1867 ہندی اردو کنٹروورسی اکر۔ 1867 میں اردو ہندی کا تنازع شروع ہو گیا۔ اردو ہندی تنازع کیا تھا کہ ہندو چاہتے تھے کہ جو ہندی زبان ہے نا وہ سیاسی زبان بنے، سرکاری زبان بنے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ جو اردو ہے وہ سرکاری زبان بنے۔ تو اس بات پر نہ بنارس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے the courts of the Semites got Sir Syed attention and start think about the two nation theory at that time۔ تو اسی وقت نا سر سید نے جب یہ دیکھا کہ اب اردو ایک زبان پر صرف لڑائی ہو رہی ہے، تو انہوں نے ہندو کے ٹینشن کو جان لیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ہندو جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے، جو ایک زبان تک کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو وہ کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد سر سید جو تھے نا وہ مسلمانوں کے دفاع کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا، مسلمانوں کے متعلق سوچنا شروع ہو گئے۔ اور حالانکہ سر سید جو تھے پہلے ان کی فیور میں تھے کہ کیا کریں، وہ دونوں کے بارے میں سوچتے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ ایک کنٹراورسی شروع ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو تھے نا سر سید جس مسلمانوں کی فیور میں، مسلمانوں کے ٹینشن میں ہی رہتے تھے۔ نیکسٹ جو سروس تھی وہ تھی ٹو نیشن تھیوری۔ سر سید واز دا فرسٹ پرسن ہو ڈسٹنگشنگ دا ٹو میجر کمیونٹیز آف سب کانٹیننٹ آن دا پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس بیسس۔ کہتے ہیں سر سید وہ فرسٹ شخص تھا، فرسٹ پرسن تھا، پہلا بندہ تھا جس نے کیا کیا تھا، دو قوموں کو علیحدہ علیحدہ قرار دیا تھا۔ کس کی بیس پر؟ پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس بیسس پر۔ انہوں نے کہا اس سے، کیونکہ اس سے پہلے ہی اردو ہندو کنٹروورسی شروع ہو چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جو لوگ زبان پر آپس میں لڑ رہے ہیں وہ فیوچر میں کیسے رہ سکتے ہیں، ایون جن کے ریلیجیس بھی علیحدہ ہیں۔ تو انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا نا کنسیپٹ دیا تھا۔ جو نیکسٹ ان کی سروس تھی وہ تھی ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکشن۔ اب کیا تھا، برٹش انٹروڈیوس انڈین کونسل ایکٹ 1892۔ اب کیا تھا کہ جو ہندو تھے، ہندو آبادی میں بھی زیادہ تھے، تو ساری سیٹیں نا وہی لے جاتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس کم تھے، مسلمانوں کی آبادی کم تھی اور مسلمانوں کے پاس سیٹیں اتنی نہیں آتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، برٹش نے انٹروڈیوس کیا کونسل ایکٹ 1892 ان وچ دے انٹروڈیوس فار دا فرسٹ ٹائم ان انڈیا دا سسٹم آف الیکشن۔ پھر انہوں نے ایک ایکٹ بنایا 1892 کا، جس میں انہوں نے کیا کیا،
الیکشن کا سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا. اس میں کیا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ اٹس مین دیٹ نو دا انڈین پیپل کین چوز دیئر ریپرزینٹیو آن دیئر اون, کہ وہ خود اپنے نمائندے کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. مطلب ان کو سپریٹ کر دیا, مسلمان جس کو سلیکٹ کرنا چاہتے تھے مسلمان اس کو سلیکٹ کرے, ہندو جس کو سلیکٹ کرنے چاہتے تھے وہ اس کو کر لے. نیکسٹ جو ان کی سروس تھی وہ تھی مسلم برٹش ریلیشن. اب کیا تھا, آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس, کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس کے بعد نا دا ریلیشن شپ آف مسلم اینڈ برٹش گورنمنٹ واز ان ڈیڈلی ٹرنش. بہت برے حالات ہو چکے تھے, نہ تو مسلم ہی ان کو پسند کرتے تھے اور نہ ہی برٹش پسند کرتے تھے. ایون برٹش والوں نے ان کے لیے بہت سی پنش کی تھی, جو اسلامک سلیبس تھا نا اسے بھی تبدیل کر کے اسے چینج کر دیا اور اسے انگلش سلیبس میں کنورٹ کر دیا. تو ہر طرف سے وہ کک آؤٹ کر رہے تھے, ان کو جاب سے نکال دیا. تو ریلیشن بہت زیادہ ان کے خراب تھے. پھر کیا ہوا, سر سید نو دا اونلی وے آف ریوائول آف مسلم واز ٹو مینٹین دا ریلیشن شپ ود برٹش. کہ سر سید جانتے تھے کہ کس طرح ان کے جو ریلیشن شپ ہے نا, تعلقات ہیں, ان کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے. اینڈ دا وننگ دیئر ٹرسٹ, اور کس طرح سے ان کے جو ٹرسٹ ہے نا اس کو جیتنا ہے. ان دس رسپیکٹ ہی روٹ اے میگزین, کیا رسالہ اسباب البغاوت ہند. تو اسی کے لیے نا انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کو ہم کہتے ہیں رسالہ اسباب بغاوت ہند. نیکسٹ جو ان کی سروس تھی وہ تھی رسالہ اسباب بغاوت ہند. اب یہ جو رسالہ تھا یہ کیا تھا, ان وچ ہی ایکسپلین دیٹ ناٹ اونلی دا مسلم ور رسپانسبل فار دا وار آف انڈیپینڈنس. انہوں نے نا اس رسالے میں لکھا کہ مسلمان ہی قصوروار نہیں ہے اس جنگ کے, کیونکہ مسلمان اکیلوں نے یہ جنگ نہیں لڑی کہ آپ انہیں ہی صرف پنش کر رہے ہیں. آلسو ہندو اینڈ ادر نیشنز انوالو اینڈ دس واز بیک بائی ایل میئر گورنمنٹ پالیسی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی برابر کے شریک ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور گورنمنٹ کی کچھ اپنی بھی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی. مسلمان ہی نہیں تھے جنہوں نے لوگوں کو اکسایا تھا, ہندو بھی اس کے ساتھ ساتھ شریک تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گورنمنٹ کا ساتھ چلانا شروع کیا کہ مسلمان اکیلے ہی نہیں تھے اس کے رسپانسبل. تو یہ رسالہ بیسیکلی انہوں نے لکھا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ وہ گورنمنٹ کو احساس دلا سکیں. نیکسٹ جو ان کی سروس تھی وہ محمدن سول سروسز فنڈ ایسوسیشن. کیا تھا, انہوں نے ایک ایسوسیشن قائم کی تھی. ان 1883 ہی فاؤنڈ محمدن سول سروسز فنڈ ایسوسیشن. 1883 میں انہوں نے ایک ایسوسیشن قائم کی, کس لیے, ٹو انکریج اینڈ سپورٹ دا انٹری آف مسلم گریجویٹ انٹو دا انڈیا سول سروسز. یہ اب ایسوسیشن کس لیے شروع کی گئی کہ تاکہ وہ انکریج کر سکے کن کو, مسلم گریجویٹ کو, انہیں کس کے لیے کہ وہ سول سروسز حاصل کریں, کس میں, انڈین سول سروسز میں جائیں. ان کو اس لیے تھی کہ یہ ایسوسیشن بنائے بھی اس لیے گئے کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو انکریج کرنے کے لیے. اگر جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو کیا ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ پڑھے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, وہ سول سروسز حاصل کر سکیں. کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان جاب لیس ہو چکے تھے اور یہ ضروری تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جس سے وہ کچھ نہ کچھ ان میں انکریجمنٹ کی جائے تاکہ وہ سول سروسز اور وہ اپنی پوزیشن دوبارہ سے لے سکے. نیکسٹ جو ان کی پولیٹیکل سروس تھی نا وہ تھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. اب ان 1886 ہی آرگنائز این ایسوسیشن. انہوں نے کیا کیا, 1886 میں ایک تنظیم بنائی, ایک آرگنائزیشن بنائی وچ پروموٹ ہز ویژن آف ماڈرن ایجوکیشن اینڈ پولیٹیکل یونٹی فار مسلم. تو جس کا مقصد کیا تھا, ماڈرن ایجوکیشن دینا اور کیا کرنا, پولیٹیکل یونٹی آف مسلم, کہ مسلمانوں کو یونائٹڈ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, یونائٹ ہو کے کام کرنا چاہیے. یہ بیسیکلی بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ تاکہ مسلمان اپنے سیاسی مفادات جو ہے نا ان کا خود تحفظ کر سکیں. جو نیکسٹ ان کی سروس تھی وہ تھی علی گڑھ موومنٹ اینڈ پاکستان. اب علی گڑھ موومنٹ کہتے ہیں کس طرح پاکستان کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. تو علی گڑھ جو موومنٹ تھی نا, کہتے سر سید ڈائی ان 27 مارچ 1898. سر سید جو تھے نا وہ 27 مارچ 1898 کو نا
ان کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ ہز علی گڑھ جو موومنٹ، ان کی جو علی گڑھ موومنٹ تھی نا، لیڈ دا فاؤنڈیشن فار پاکستان موومنٹ. تو انہوں نے نا کیا کیا، قیادت کی. اب علی گڑھ موومنٹ سے ہی کیا ہوا، پاکستان موومنٹ شروع ہوئی، وچ ریزلٹ از سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلم ان 1947. کہتے ہیں انہی کی کوششوں سے پھر ہم لوگ کیا کیا، ایک علیحدہ وطن حاصل کر لیا 1947 کو. تو سر سید جو ہمارے لیے ہے نا، اگر ہم ہسٹری میں سر سید کو دیکھیں تو سر سید بیسیکلی ایک مائل سٹون کی اہمیت رکھتے ہیں. انہوں نے مسلمان کے لیے ہر طرح، ان کے پولیٹیکلی، ان کی سوشلی، ان کی لٹریسی، ان کو ایجوکیشنلی، ہر طرف سے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.